آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں طلب کرتے تھے، کافر بار بار کہتے کہ کوئی نشانی لائیں جی، کوئی نشانی لائیں، ہمیں بتائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بھی تسلی ہو جائے کہ اس طرح کے سوالات لوگ پہلے انبیاء سے بھی کرتے رہے، پہلے پیغمبروں سے بھی یہ سوالات کرتے رہے، ان کو بھی اس طرح لوگ جو ہے وہ نشانیاں مانگتے رہے، جبکہ اللہ نے نشانیاں دکھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انبیاء سابقین کے تذکرے فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا طاسیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان کا معنی اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ جتنے بھی یہ قرآن پاک میں آتے ہیں، الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، ان کا معنی اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اور پڑھنے کے اعتبار سے چونکہ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات جو اللہ نازل فرما رہا ہے یہ روشن کتاب کی ہیں۔ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم کی روشن آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک قریب ہے، باخع نفسک محبوب آپ ہلاک کر لیں اپنے آپ کو، الا یکونوا مؤمنین کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ کو یہ بات ان کا ایمان نہ لانا اس قدر آپ کو تکلیف دے رہا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ اس سچے دین کو قبول کیوں نہیں کر رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم اتاریں آسمان سے کوئی نشانی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں۔ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ کی کسی کی ڈیمانڈ پر معاملات نہیں کرتا، اللہ اپنی روٹین میں معاملات کو کرتا ہے۔ مطلب اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم نشانی مانگتے ہیں، اللہ اسی وقت نشانی دے دے۔ اللہ فرض کرے کوئی کہے کہ ابھی بارش ہو جائے، ایک بندہ کہہ رہا ہے بارش ہو جائے، اب جب ایک بندہ کہہ رہا ہے بارش ہو جائے، بارش نازل نہیں ہو رہی، ممکن ہے کہ وہاں کوئی حشرات الارض ہو یا انسانوں میں سے کوئی دوسرا ہو، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ بھی نہ ہو، تو اللہ تو سب کی سنتا ہے، تیری اکیلے کی تھوڑا سننی۔ تو لہٰذا اللہ کا نظام اپنا ہے، اللہ کسی کی ڈیمانڈ پر اپنے معاملات کو چینج نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں تو مانگ رہے ہیں، لیکن ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم اتار دیں آسمان سے نشانی کو، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، آیات تو اللہ کی اتر رہی ہیں، جب بھی اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آتی ہے، یعنی نئی کوئی بات جب بھی آئے، نئی آیت کو اترے، الا کانوا عنہ معرضین، یہ ہیں کہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے اسی بات کو یہ منہ پھیر لیتے۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرماتا ہے فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب ہم لے آئیں گے وہ خبریں جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ان قریب ہم وہ خبریں لے آئیں گے۔ اور ان کو اللہ نے یہ بھی دعوت دی، اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کتنے اس کے اندر یہ جو خوبصورت پودے اگا رکھے ہیں، کتنا مطلب ہم نے اس کے اندر چیزیں اگائی ہیں، تم کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف۔ ان فی ذلک لآیہ، ان کے اندر نشانی ہے، ان کے اندر نشانی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر ان میں سے وہ ایمان نہیں رکھتے۔
फ़इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बे शक महबूब आपका रब जो है गालिब रहम फरमाने वाला है। यानी अब देखिए ना, गालिब है, रहम फरमाने वाला, यहाँ रहीम फरमाया। अक्सर जगह पे हकीम भी है, साथ हिकमत वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया रहीम है। रहीम मतलब इनकी इतनी बातें सुनकर भी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इन पर अभी अजाब नहीं नाज़िल फरमा रहा, तुम्हारा रब रहीम है। वइज़ नादा रब्बुका मूसा अनी तिल कौमज़ ज़ालिमीन, याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया अनी तिल कौमज़ ज़ालिमीन, तुम जालिम कौम की तरफ जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम जालिम कौम की तरफ जाओ, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है इनको, इन फ़िरौन को, फ़िरौन के मतलब जो यहाँ जो लोग हैं अहले मिस्र हैं, इनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। कौम फ़िरौन, अल्लाह ने वजाहत भी कर दी कि वो जालिम कौम कौन है। अल्लाह ने फरमाया कौम फ़िरौन, कौम फ़िरौन, अला यत्तकून, वो डरते नहीं हैं अल्लाह के अज़ाबात से, वो डरते नहीं हैं। ये कौम फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप इनको जाकर अल्लाह का पैगाम दो। मूसा अलैहिस्सलाम आगे से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, काल रब्बी, अर्ज़ करते हैं मेरे रब, इन्नी अखाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह मुझे डर है कि वो मुझे जुटला देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ इस ज़ालिम कौम को अल्लाह का पैगाम दो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मुझे डर है कि ये कौम मुझे जुटला देगी, ये कौम मुझे वयदीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करते हैं वयदीक़ु सदरी, मेरा सीना तंग हो रहा है। जैसे होता है ना, बंदा एक बोझ सा महसूस करता है कि भाई ये मैं करूँगा तो फिर क्या मुझे मतलब हो जाएगा, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, वयदीक़ु सदरी, मेरा सीना तंग हो रहा है, वला यंतलिक़ु लिसानी, और मेरी ज़ुबान जो है वो मतलब उस तरह मेरा साथ नहीं दे रही बोलने के मामले के अंदर। यंतलिक़ु का माना बोलना, बोलने में मेरी ज़ुबान जो है वो बिल्कुल रवानी नहीं है उसके अंदर। फ़अरसिल इला हारून, अल्लाह से अर्ज़ किया कि या अल्लाह मेरे साथ हारून मेरे भाई को भेज दो। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे कि या अल्लाह तू जो हुक्म दे रहा है कि ज़ालिम कौम फ़िरौन की तरफ जाओ, तेरा पैगाम दो, मेरा सीना तंग हो रहा है, मुझे इस बात का डर है कि वो मुझे जुटलाएंगे, और फिर दूसरा ये कि मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही। फ़ारसिल इला हारून, मेरी मदद के लिए मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज दो। वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, एक और बात भी मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सूरह क़सस में है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसका फ़िरौनियों का एक कुब्तियों का एक बंदा कत्ल हो गया था। तो ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा जब मदियन से वापस आए थे, उस वक़्त अल्लाह ने फिर फरमाया कि अब जाओ फ़िरौन की तरफ पैगाम दो अल्लाह का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ दूसरी बातें अल्लाह से अर्ज़ की, वहाँ एक ये भी अर्ज़ की कि वलहुम अलैया ज़ंबुन, मेरे ऊपर एक गुनाह है। यहाँ गुनाह वो मतलब ये नहीं, अम्बिया तो वैसे गुनाहों से पाक होते हैं। ठीक है, ये मतलब एक कह ले कि कत्ल अमद तो नहीं था, कत्ल ख़ता था, आपका इरादा तो नहीं था उसको मारना, बस वो अल्लाह की हिकमत से, अल्लाह की मर्ज़ी थी तो हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि मेरे ऊपर एक गुनाह है, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, बस मुझे खौफ है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, आप इस बात की परेशान ना हों, इस बात को आप ज़हन में ना बिठाएं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ना आप अपना सीना तंग करें, ना अपनी ज़ुबान की फ़िक्र करें, और ना ही आप इस बात की फ़िक्र करें कि वो आपको कत्ल कर देंगे, ना ही ये फ़िक्र करें कि वो जुटलाएंगे, बल्कि फ़ज़हबा बिआयातिना, आप दोनों जाओ, यानी आप भी और आपका भाई हारून वो भी जाएँ अलैहिस्सलाम, हमारी आयतें लेकर, बिआयातिना हमारी आयतें लेकर, इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन,
بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم سنے جاؤ گے، مطلب تمہاری بات وہاں سنی جائے گی، تم جاؤ، کیونکہ معیت خدا کی ہو، ساتھ اللہ رب العزت کا ہو تو پھر بات کے اندر پاور ہوتی ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، پس چلے گئے دونوں فرعون کی طرف، فَقُولَا، پس جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، پس دونوں اس کو جا کر کہو، کیا کہو؟ انا، بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی فرعون کو جا کر یہ بات اللہ نے فرمایا کہ پیغام دو، کہ انہیں کہو کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کے سامنے جو ڈیمانڈ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھیجو بنی اسرائیل کو، فرعون کو کہو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات فرعون کے سامنے کہی، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تو فرعون آگے سے کہنے لگا الم نربک فینا، الم نربک کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مطلب وہ فرعون کہنے لگا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پرورش اس کے محل میں کی تھی نا، اس کے محل کے اندر ہی پرورش ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا؟ مقصد فینا ولیدہ ہوں، تم ہمارے ہاں ہی بچپن تمہارا گزرا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ایک عمر کا ایک طویل حصہ ہمارے ہاں تم نے گزارا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے وہ کیا جو تم نے کیا، مطلب وہ یاد دلا رہا تھا نا کہ بندہ ہی قتل کر دیا، ہم نے تمہاری پرورش کی اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہنے لگا۔ تو تم تو ناشکرے ہو، معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرعون کہنے لگا۔ تو قال، موسیٰ علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں فعلتها اذا وانا من الضالین، وہ مجھ سے اس وقت ہوا جب میں تلاش حق کر رہا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں میرا ایک سفر چل رہا تھا، وہ اس وقت کی بات ہے۔ تو بہرحال تم جو کہہ رہے ہو نا میں نے احسان جتلایا، وہ بھی سن لو، ففررت منکم لما خفتکم، میں تو فرار ہو گیا تھا تمہارے خوف کی وجہ سے، اگر میں رہتا تو تم قتل کر دیتے، تم کہتے ہو کہ بھئی ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، تو یہ پرورش کا صلہ دیتے کہ تم مجھے قتل کروا دیتے، جی میں تمہارے خوف سے فرار ہو گیا۔ فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، بہرحال مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ ہے نعمت، احسان میرے اوپر، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بچایا اور تم سے اللہ نے میری حفاظت کی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر احسان کیا۔ تو ان عبدت بنی اسرائیل، تم نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، تم نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، قال فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، وہ رب العالمین کون ہے جس کی آپ باتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے مجھے بھیجا جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کون ہے رب العالمین؟ یہ فرعون کہنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا اللہ کا، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب السماوات ہے، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، اگر تم یقین کرو تو وہ رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور جو ان کے درمیان ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون جو اس کے درباری بیٹھے تھے نا، لمن حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، انہیں کہنے لگا الا تستمعون، کیا تم نے سنا؟ رب تو ہم ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ تو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا نا، کہتا یہ سنی آپ نے ان کی باتیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب رب ہیں آسمانوں کے زمین کے،
تو قال ربکم رب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسے پھر اور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ربکم تمہارا رب ہے، و رب آبائکم الاولین تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا رب بھی وہ ہے، یعنی جس سے میں رب کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی، بے شک تمہارا یہ رسول، یعنی تنزیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا ارسل الیکم لمجنون، یہ تو تمہاری طرف مجنون بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو ایسے مطلب جس طرح دیوانے بات کرتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، یہ دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے تمہارا رسول ہیں، تنزیہ طور پر کہنے لگا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے سامنے رکھا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اور جو دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم یقین کر عقل رکھو، اگر تم عقل رکھو تو وہ رب مشرق بھی ہے، رب مغرب بھی ہے، اور جو درمیان میں ہے اس کا رب بھی ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، وہ کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے بنایا میرے سوا کو معبود، لأجعلنک من المسجونین، وہ کہنے لگا میں تمہیں جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دوں گا، مسجونین تمہیں بنا دوں گا قیدیوں میں سے، یعنی یہ بات آپ دیکھیں نا، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مسجونین کون سا صیغہ ہے یہ؟ مفعول کا، اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جن کو قید میں ڈالا گیا ہو۔ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، فرعون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو اگر میرے سوا کسی کی تم نے عبادت کی یا کسی اور کو معبود سمجھا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اگر میں کوئی واضح نشانی لے آؤں، تمہیں واضح نشانی دکھا دوں اس بات پر دلیل کے طور پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی تم یہ کام کرو گے؟ قال، اس نے کہا فاتی بہ ان کنت من الصادقین، لاؤ کوئی نشانی پھر اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، نشانی کے طور پر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھینکا، وہ لاٹھی جو ان کو ملی تھی اللہ کی طرف سے۔ فاذا هي ثعبان مبین، پس وہ واضح طور پر بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے نکالا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، پس وہ چمکنے لگا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، بید کہتے ہیں سفید رنگ کو، ٹھیک ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، سفید وہ ہوں گے، روشن چہرے ان کے ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، اور سیاہ چہرے ان کے ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔